بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اپوزیشن عمران خان کے لیے بہتری کے راستے بناتی ہے اور مریم نواز کی نیب پیشی میں نون لیگ حکومت کو نہیں بلکہ پی پی کو طاقت کا مظاہرہ دکھانا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صوبائی مسئلہ ہے، اسلام آباد آتے تو ہمارا مسئلہ ہوتا، نون لیگ اپنے ہی گھر اور اکھاڑے میں پاور شو اور دنگل کرنے جا رہی ہے۔ گزشتہ پیشی پر میڈیا نے ان کی گاڑیوں میں پتھروں کے ڈھیر دکھائے، یہ عمران خان کو نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کو شو آف پاور دکھانا چاہتے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ مریم نواز نے خود تو حفاظتی ضمانت کروا لی اور کارکنوں کو کہہ رہی ہیں کہ آگے آئیں، حالانکہ اصلی سیاستدان تو عوام کی ڈھال ہوتا ہے۔ عوام کو ڈھال نہیں بناتا، کسی نے شرارت نہیں کی تو قانون حرکت میں نہیں آئے گا۔ یہ مجھ سمیت تمام عوام کو بیوقوف بنا کر باہر گئے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ لاہور کا خاندان سلیکٹڈ ہے یا پیپلز پارٹی کا، ایک دوسرے پر سب کیس ان لوگوں نے خود بنائے ہیں۔ عمران خان نے تو صرف تڑکا لگایا ہے، حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، جب تک بندہ مرتا نہیں کیس ختم نہیں ہوتا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی حالت پر ترس آتا ہے، ان کی سیاست خلا میں لٹ رہی ہے، پی ڈی ایم ٹائیں ٹائیں فش ہو چکی ہے۔ 11 پارٹیوں کے کوئی نام بتا دے، 500 روپے انعام دوں گا۔ یہ 2.5 پارٹیاں ہیں، ایک نون لیگ اور پی پی کی، جبکہ جے یو آئی کی آدھی پارٹی ہے۔ وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ لاہور والوں کو بتا رہا ہوں کہ کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے، لاہور میں 12 سے 14% کورونا ہو چکا ہے۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کراچی میں ریڈ الرٹ ہے، میں کسی کو ڈرا نہیں رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کورونا کی پہلی 2 لہروں سے بھی بچایا ہے، انشاءاللہ تیسری سے بھی بچائے گا۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف کی نشست نون لیگ کی ہے، لہٰذا پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو مشترکہ فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے تمام معاملات مل کر حل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ نون لیگ کی مریم نواز نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہی ہوگا، یہی حتمی فیصلہ ہے۔ ان بیانات کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں دوریاں نظر آنے لگی ہیں، اور ایک خبر سامنے آئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں پی پی کے بغیر بھی تحریک جاری رکھنے پر اتفاق ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ اتحاد میں شامل 9 جماعتیں لاہے عمل دیں گی۔ امریکہ میں ہونے والی نئی طبی تحقیق میں دریافت ہوا ہے کہ کورونا سے صحت یابی کے بعد مریضوں کا مدافعتی نظام کورونا سے دوبارہ لڑنے کے لیے پہلے سے زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے، کیونکہ مدافعتی نظام حفاظتی اینٹی باڈیز کا معیار بہتر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں کورونا کے دوبارہ حملے کے کیسز کافی کم ہیں۔ کسی شخص کے لیے ایک گھر میں سال ہا سال تک اکیلے رہنا ناممکن ہے، مگر ایک باہمت خاتون کو دیکھیں جو 47 سال تک ایک گاؤں میں اکیلی رہتی تھی۔ اس خاتون کا نام الزبتھ پریٹی جان تھا، جو برطانوی قصبے ہال سینڈز میں لگ بھگ 5 دہائیوں سے اکیلی رہتی تھی۔ وہاں ایک خوفناک سمندری طوفان آیا تھا جس سے یہ قصبہ تباہ و برباد ہو گیا اور قصبے کے باقی تمام مکین قصبہ چھوڑ کر چلے گئے۔ باقی لوگوں کے چلے جانے کے باوجود الزبتھ، جس کی عمر اس وقت 33 سال تھی، اس نے قصبے ہی میں رہنے کو ترجیح دی اور اپنی موت تک اس قصبے میں اکیلی ہی رہتی رہی۔ اس طوفان نے گاؤں کے 37 گھر صفحۂ ہستی سے مٹا دیے تھے، تاہم حیران کن طور پر گاؤں کے تمام لوگ محفوظ رہے، مگر انہوں نے طوفان کے بعد گاؤں کو چھوڑ دیا۔ الزبتھ کی موت کے بعد یہ جگہ خرید لی گئی اور اسے سمر ہالی ڈے ہوم میں بدل دیا گیا۔
2012 تک لوگ یہاں سیاحت کے لیے جاتے رہے اور چھٹیاں مناتے رہے، تاہم 2012 میں ایک خوفناک لینڈ سلائیڈنگ ہوئی جس سے یہ ہالی ڈے ہوم بھی بند ہو گیا۔ لندن میں 3 بار کورونا کی وجہ سے شادی ملتوی کرانے والے جوڑے کی بالآخر چوتھی کوشش آخری لمحوں میں کامیاب ہو گئی۔ دلہا دلہن نے پہلے 3 بار شادی کی تقریب کا اہتمام کیا اور ہر بار کافی اخراجات بھی کر ڈالے کہ شادی سے کچھ دن پہلے لاک ڈاؤن لگ جاتا تھا۔ اب چوتھی بار جب لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تو انہوں نے ہنگامی طور پر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور لاک ڈاؤن شروع ہونے سے محض 2 گھنٹے پہلے وہ میاں بیوی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت یوٹیوب پر کئی بچے غیر معمولی شہرت کے بعد کروڑوں بلکہ اربوں روپے کما رہے ہیں۔ ان میں ایک بچہ ریان کھلونوں کو استعمال کرنے کے بعد ان کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے۔ اب تک ان کے چینل ریان ورلڈ پر 2 کروڑ 70 لاکھ صارفین موجود ہیں اور اس سال بھی وہ پورے یوٹیوب پر سب سے زیادہ کمانے والا بچہ بھی ہے۔ ریان کئی برس سے کھلونوں پر اپنی رائے دے رہا ہے اور دنیا بھر کی کمپنیاں ان کی مقبولیت کے پیش نظر انہیں کھلونے بھیجتی ہیں جس پر وہ اپنی ویڈیو بناتے ہیں۔ اس سال ریان کو اپنی ویڈیوز پر 3 کروڑ ڈالرز کی آمدنی ہوئی ہے جو پاکستانی روپے میں 5 ارب کے برابر بنتی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے کپڑوں کا اپنا برانڈ جاری کیا ہے اور اس سال انہوں نے اس سے بھی 20 کروڑ ڈالرز کمائے ہیں۔ ریان کی غیر معمولی کامیابی نے اپنے خاندان کی قسمت بدل دی ہے۔ یہ پورا خاندان مجموعی طور پر یوٹیوب کے 9 چینلز چلاتا ہے۔ اب تک ان کی ویڈیوز 12 ارب سے زائد مرتبہ دیکھی جا چکی ہیں۔ سرخ مرچ کا استعمال دل اور کینسر سے ہونے والی اموات کو کم کر سکتا ہے۔ سرخ مرچ کا کم استعمال کرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ مرچیں کھانے والے افراد میں شرح اموات کم ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی حالیہ تحقیق کے مطابق ماضی میں کی گئی تحقیقات میں تسلیم کیا گیا تھا کہ سرخ مرچ میں موجود ایک کیمیکل کی لپساسین انسان کو دل اور کینسر کے امراض سے تحفظ مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ دوران خون کی بہتری میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ دوران تحقیق چائنا، امریکہ، اٹلی اور ایران کے 5,70,000 افراد کے اعداد و شمار اور سرخ مرچ کے استعمال کی شرح کے بعد طبی ماہرین نے کہا ہے کہ مرچیں کم کھانے والے افراد کے مقابلے میں سرخ مرچ کا زیادہ استعمال کرنے والے افراد میں دل کے امراض سے مرنے کی شرح 26% جبکہ کینسر سے مرنے کی شرح 23% اور دیگر امراض سے مرنے کی شرح 25% تک کم تھی۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر بویو نے اس حوالے سے کہا ہے کہ دوران تحقیق سرخ مرچ کا استعمال کرنے والوں کی کم شرح اموات کے اعداد و شمار حیران کن ہیں۔ تاہم اس حوالے سے ماضی میں بھی 4,729 مختلف تحقیقات کی جا چکی ہیں جن میں سے کئی جامع تحقیقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی تحقیقات اور حالیہ تحقیق کے رزلٹ حیران کن ہیں جن کے مطابق سرخ مرچ استعمال کرنے والے افراد میں شرح اموات دیگر افراد کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ مشیگن امریکی جیولر نے 10 لاکھ ڈالر یعنی پاکستانی 16 کروڑ روپے کے زیورات زمین میں کسی مقامات پر چھپا دیے اور لوگوں کو ٹکٹ فروخت کر رہا ہے اور ساتھ ہی اس کو ڈھونڈنے کے کچھ اشارے بھی دے رہا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ جو اس خزانے کو ڈھونڈ نکالے گا وہی اس کا مالک بھی ہوگا۔ اسپین میں تحقیق میں نئی بات سامنے آئی ہے جس کے مطابق منہ میں خراشیں بھی کورونا کی علامات ہو سکتی ہیں۔ دیگر علامات کے علاوہ منہ میں خراشیں یا چھالے بھی ہو سکتے ہیں۔ کورونا کے 21 مریضوں پر کی گئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کورونا بعض متاثرہ افراد میں منہ کی اندرونی کھال پر اثر انداز ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس پر خراشیں پڑ جاتی ہیں، چھالے نمودار ہو جاتے ہیں اور متاثرہ لوگوں کے لیے کھانا پینا تک دشوار ہو جاتا ہے۔ دوستو، تحقیق کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مشروب یعنی چائے انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ چائے پینے سے صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں، مگر ایک نئی تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ چائے پینے سے انسان بہت سی موذی امراض سے بچ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق چائے پینے سے دل کے امراض ہونے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چائے سے ذیابیطس کے امکانات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں یا آپ کو تھکاوٹ اور چڑچڑے پن کا احساس ہو رہا ہے تو چائے آپ کے دماغ کو سکون اور راحت کا احساس دلاتی ہے۔
غذائی ماہرین کے مطابق چائے کا استعمال سر کے درد، کولیسٹرول کی سطح کم کرنے اور جسمانی مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں بھی انتہائی معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم، اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تو آپ کو کھانے پینے سے ہاتھ کھینچنے، لمبی دوڑ لگانے، جم جانے یا وزن گھٹانے والی ادویات کھانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا سادہ اور آسان حل ہے کہ صرف چائے کے 3 سے 4 کپ روزانہ پئیں۔ تحقیق میں ظاہر ہوا ہے کہ چائے میں ایسے قدرتی مرکبات کی ایک بڑی مقدار موجود ہے جو جسم کی چربی پگھلانے اور خون میں کولیسٹرول کی سطح کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چائے کے فوائد کا سلسلہ صرف یہیں تک محدود نہیں، بلکہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چائے خون کا دباؤ یعنی بلڈ پریشر کم کرنے میں بھی مفید ہے۔ لیکن دوستو، کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ استعمال صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے چائے پئیں لیکن میانہ روی کے ساتھ۔ صدیوں سے مقناطیس کو مختلف انداز میں بعض بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مقناطیس کی ابتدائی شکل پتھر کی سی ہوتی ہے، چنانچہ اسے آغاز میں اپنی پتھر کی شکل میں استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم یونانی اسے لارڈ سٹون کہا کرتے تھے اور ان پتھروں کو بعض بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ اس کو زیادہ تر خون کو روکنے اور جوڑوں کے درد کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے اور زخموں کو جراثیموں سے بچانے کے لیے بھی اس کو استعمال میں لاتے تھے۔ زمانہ قدیم کے معالجوں کا خیال تھا کہ خون میں مقناطیسی توانائی ہوتی ہے اور جب اس کی قوت میں کمی آ جاتی ہے یا یہ قوت کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ امریکہ میں پرانے قدیم لوگ اپنے ساتھ ہر وقت مقناطیس رکھتے تھے تاکہ معالج کی ضرورت کو کم کیا جا سکے، کیونکہ معالج ان دنوں بہت مشکل سے ملتے تھے۔ امریکہ میں آج بھی مقناطیس استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ ماضی کی طرح اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے کا رواج کم ہو چکا ہے، لیکن اب بھی اسے مختلف تکالیف کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً پاؤں میں درد ہو تو مقناطیس کو جوتے کے تلوے میں رکھا جاتا ہے، جس میں مجموعی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے مقناطیس کو بستر کے گدوں میں رکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پانی میں سفر سے چکر آنے کی صورت میں اسے جسم کے پریشر پوائنٹس پر مثلاً کلائی پر کڑے کی صورت میں پہن لیا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ جگر اور گردے کی بیماریوں، کمر کے درد اور کئی دوسری تکلیفوں کے علاج کے لیے مقناطیس کے استعمال کو مفید سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر اینڈریو ویل، جو متبادل ادویات سے علاج کے ایک ماہر ہیں، کہتے ہیں کہ یہ طریقہ علاج مقبول تو ہے، لیکن یہ کیا واقعی فائدہ مند بھی ہے، کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ڈاکٹر ویل کہتے ہیں کہ مقناطیس کو اکثر اوقات ہسپتالوں میں استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً اسے MRI مشینوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی لہروں کی مدد سے ڈاکٹر مریض کے جسم کے اندرونی حصوں کا معائنہ کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات اسے ہڈیوں کی بیماری کے تیز تر علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر قسم کی دوا کے استعمال میں خطرات موجود ہوتے ہیں اور کسی بھی دوا کے استعمال سے پہلے معالج یا ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔